ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرانے مگر خوبصورت شہر حسن آباد کے کنارے ایک بڑا سا باغ تھا۔ اس باغ کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی لائبریری بنی ہوئی تھی جہاں لوگ کم آتے تھے۔ اسی شہر میں دو لڑکیاں رہتی تھیں، ایک کا نام عائشہ تھا اور دوسری کا نام انم۔ عائشہ بہت نرم دل، خاموش مگر گہری سوچ رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی مگر جب بھی بولتی تو اس کی بات میں وزن ہوتا تھا۔ انم اس کے بالکل برعکس تھی، وہ تیز مزاج، جلدی غصہ کرنے والی اور ہر کام فوراً کرنے والی لڑکی تھی۔ دونوں کی دوستی بچپن سے تھی مگر ان کی سوچ اکثر ٹکرا جاتی تھی۔ ایک دن شہر میں اعلان ہوا کہ لائبریری میں موجود ایک قدیم کتاب کو تلاش کرنا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ اس کتاب میں ایسی معلومات ہیں جو شہر کے پانی کے نظام کو بہتر بنا سکتی ہیں، کیونکہ حسن آباد میں پانی کی کمی بڑھ رہی تھی۔ عائشہ نے کہا، ہمیں آرام سے سمجھ کر کام کرنا چاہیے، شاید کتاب میں کوئی اشارہ ہو۔ انم نے فوراً کہا، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، جو پہلے پہنچے گا وہی کتاب لے گا۔ دونوں لائبریری کی طرف چل پڑی۔ لائبریری بہت بڑی اور پرانی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی گرد خاموشی اور پرانی کتابوں کی خوشبو نے ان کا استقبال کیا۔ کتابیں ترتیب سے نہیں تھیں اور ہر طرف شیلف بکھرے ہوئے تھے۔ انم نے جلدی کتابیں کھولنا شروع کر دیں۔ وہ ہر صفحہ پلٹتی مگر کچھ نہ ملتا۔ عائشہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی اور غور سے دیواروں اور شیلفوں کو دیکھنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ ایک شیلف باقیوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، انم ذرا رکو، شاید ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ انم نے غصے سے کہا، تم ہمیشہ سست رہتی ہو، ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مگر عائشہ نے پھر بھی سکون سے اس شیلف کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتاب باقیوں سے ہلکی سی باہر نکلی ہوئی ہے۔ جب اس نے وہ کتاب نکالی تو ایک چھوٹا سا کاغذ اندر سے گرا۔ انم فوراً بھاگی۔ یہی ہے اشارہ، کاغذ پر کچھ الفاظ لکھے تھے، اصل راستہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا مگر سمجھ آتا ہے۔ انم نے کہا، یہ کیا بکواس ہے، ہمیں سیدھا کتاب چاہیے۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، شاید ہمیں صرف کتاب نہیں کوئی راستہ بھی تلاش کرنا ہے۔ دونوں نے مل کر لائبریری کو دوبارہ دیکھا۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ فرش کے کچھ حصے ہلکے سے کھوکھلے ہیں۔ اس نے کہا، یہاں کچھ ہے۔ انم نے زور سے پاؤں مارا تو ایک لکڑی کا حصہ کھل گیا اور نیچے ایک چھوٹا سا خفیہ راستہ نظر آیا۔ انم حیران ہو گئی، یہ کیسے پتہ چلا تمہیں؟ عائشہ نے کہا، میں نے جلدی نہیں کی، میں نے دیکھا اور محسوس کیا۔ وہ دونوں نیچے اتر گئیں۔ نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں وہی قدیم کتاب رکھی تھی۔ انم خوشی سے چیخی، ہم نے ڈھونڈ لی۔ مگر جیسے ہی وہ کتاب اٹھانے لگی دروازہ بند ہو گیا اور دونوں اندر پھنس گئیں۔ انم گھبرا گئی، اب کیا کریں، یہ سب تمہاری سست روی کی وجہ سے ہوا۔ عائشہ نے سکون سے کہا، گھبراہٹ سے کچھ حل نہیں ہوگا، پہلے سوچتے ہیں۔ عائشہ نے کمرے کو غور سے دیکھا۔ اسے ایک اور کاغذ نظر آیا جس پر لکھا تھا، صرف وہی باہر نکلے گا جو مل کر حل تلاش کرے گا، نہ کہ صرف خود کے لیے سوچے گا۔ انم خاموش ہو گئی۔ عائشہ نے کہا، ہمیں ساتھ مل کر کچھ کرنا ہوگا۔ انم نے پہلی بار آہستہ سے سر ہلایا۔ دونوں نے مل کر دیواروں کو دیکھا۔ ایک جگہ ایک چھوٹا سا بٹن تھا۔ عائشہ نے کہا، یہ دباؤ۔ انم نے دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ دونوں باہر آ گئیں اور کتاب بھی محفوظ ہاتھوں میں آ گئی۔ اوپر آ کر انم نے کہا، مجھے سمجھ آ گیا، میں ہمیشہ جلدی کرتی تھی مگر تم نے سوچ کر ہمیں بچا لیا۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، اور تم نے ہمت سے کام لیا، اسی لیے ہم کامیاب ہوئے۔ دونوں نے کتاب شہر کے بزرگوں کو دی۔ کتاب میں واقعی پانی کے نظام کو بہتر بنانے کا طریقہ موجود تھا اور کچھ دنوں میں شہر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب انم بدل گئی تھی، وہ اب صبر سے کام لینے لگی اور عائشہ کے ساتھ مل کر ہر مسئلہ سمجھ کر حل کرتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کی کمزوری نہیں بلکہ ایک دوسرے کی طاقت ہیں۔ دونوں نے بعد میں لائبریری کو دوبارہ زندہ کیا اور اسے بچوں کے لیے علم کا مرکز بنا دیا، جہاں ہر بچہ آ کر کتابیں پڑھتا اور سیکھتا تھا۔ عائشہ اکثر وہاں بچوں کو کہانیاں سناتی اور انم ان کے لیے سرگرمیاں بناتی تاکہ سیکھنا آسان اور دلچسپ ہو جائے۔ ایک دن شہر میں پھر ایک مسئلہ آیا، جب بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں خراب ہونے لگیں۔ سب لوگ پریشان ہو گئے مگر اس بار انم نے جلد بازی نہیں کی اور عائشہ نے خاموش رہ کر سب کا مشاہدہ کیا۔ دونوں نے مل کر پتہ لگایا کہ پانی کے ذخائر صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہے۔ انہوں نے گاؤں والوں کو سمجھایا اور ایک نیا نظام بنایا جس سے پانی بچایا جانے لگا اور فصلیں دوبارہ ہری ہو گئیں۔ اب پورے شہر میں ان دونوں کی مثال دی جانے لگی کہ ایک عقل اور صبر ہے اور دوسری ہمت اور عمل ہے تو مشکل سے مشکل مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ جلد بازی اور صبر دونوں کا توازن ضروری ہے۔ اصل کامیابی اس وقت ملتی ہے جب سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے اور ٹیم ورک کے ساتھ کام کیا جائے۔